ابھی جو ہمارے مدرسے کا ایک بچہ علامہ اعلیٰ حضرت پڑھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ حضرات محترم، اب میں تقریر کرنے کے لیے باہر سے آئے ہوئے مہمان حضرت علامہ مولانا غفران رضا صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ ان کے آنے سے کب اتنا ہی کہوں گا، اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی، اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی، اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی، اس بات کے بدلے میں کوئی بات نہ ہوگی، اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی، اس بات کے بدلے میں کوئی بات نہ ہوگی۔ ملنے کو ہم تم 100 بار ملے لیکن، ملنے کو ہم تم 100 بار ملے لیکن، یہ جشن یہ مجمع یہ ملاقات نہ ہوگی، یہ جشن یہ مجمع یہ ملاقات نہ ہوگی۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت اللہ مولانا محمد الدین صاحب کے بعد اور ساتھ ہی ساتھ حضرت حافظ القاری حسن رضا صاحب کے بعد اور دیگر سامعین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض و معروف سے قبل آپ حضرات سب سے پہلے ہم سب کے آقا مولا مکی و مدنی تاجدار، امت کے رمضان، غریبوں کا مولا و منجا، یتیموں کا سہارا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بڑا بڑا آواز اللہم صلی اللہ علیہ شاعر کہتا ہے خدا کی ہے رضا، خدا کی ہے رضا جو ہے رضا مصطفیٰ، وہ ادھر کے مائک میں بول رہے ہیں اس لیے ادھر خدا کی ہے رضا جو ہے رضا مصطفیٰ، عقل ہے حیران ایسا رتبہ پائے مصطفیٰ، عقل ہے حیران ایسا رتبہ پائے مصطفیٰ، اور کر رہی ہے اس زمیں کا، کر رہی ہے اس زمیں کا خلد بھی آ کر طواف، کر رہی ہے اس زمیں کا خلد بھی آ کر طواف، جس زمیں پہ پڑ گئے ہیں نقش پائے مصطفیٰ، جس زمیں پہ پڑ گئے ہیں نقش پائے مصطفیٰ، اور ہو گئی کافور ساری
जिस घड़ी फैली ज़माने में ज़ियाए मुस्तफ़ा, سبحان اللہ سبحان जिस घड़ी फैली ज़माने में ज़ियाए मुस्तफ़ा। हज़रात गिरामी, आज का ये प्रोग्राम, ये जलसा, जिसकी सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना इमामुद्दीन साहब फरमा रहे हैं, और यहाँ पर जो जलवा अफरोज मेहमानाने रसूल हैं, मदरसे के तलबा हैं, आप बखूबी जानते हैं ये वो बच्चे हैं जो आपके कुर्ब में बनाम दारुल उलूम मुहम्मदिया गुलशन कादरिया के तलबा हैं, जो हम वक्त अपने औकात को इल्म के हुसूल के लिए सर्फ कर रहे हैं। हज़रात गिरामी, ये इल्म क्या है, इसकी हकीकत क्या है, उलमा क्या है, इल्म वालों का शान क्या है, इल्म वालों का मकाम और मर्तबा क्या है, इनकी अफजलियत किस कदर आला है, आइए मैं आपको बताता चलूं कि जब बंदा इल्म दीन से आरास्ता और पैरास्ता हो जाता है, जब दीन का इल्म बंदा हासिल कर लेता है, फिर उसका मकाम मर्तबा कितना बुलंद हो जाता है। आइए कुरान की आयतों की रोशनी में आपको बताता चलूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। रब का फरमान है, फरिश्तों को मुखातब करके रब कह रहा है, ए मेरे फरिश्तों, मैं जमीन में अपना नायब, अपना खलीफा बनाने वाला हूं। रब ने फरिश्तों को कहा, ए मेरे फरिश्तों, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं, और नायब जो बनने वाला है वो तुम फरिश्तों में से नहीं बल्कि वो इंसान में से होगा। जरा गौर फिक्र करने का मकाम है कि जब रब तबारका व तआला का ये फरमान हुआ, रब तबारका व तआला ने जब फरिश्तों को मुखातब करके कहा कि तुम्हारे दरमियान मैं एक ऐसी शख्सियत पैदा करने वाला हूं जिसे मैं अपना नायब बनाऊंगा, जिसे अपना खलीफा बनाऊंगा और उसे जमीन में भेजूंगा। हजरात गिरामी, जरा गौर से सुनिए, जब रब तबारका व तआला ने ये कहा तो फरिश्ते सोचो फिक्र में पड़ गए, और एतराज तो नहीं, ऑब्जेक्शन तो नहीं, लेकिन दिल में सवाल जरूर पैदा हो रहा था कि आखिर किसको पैदा किया जा रहा है, कौन है, किसको पैदा किया जा रहा है। रब तबारका व तआला से फरिश्ते अर्ज करते हैं, क़ालू अतजअलु मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। रब तबारका व तआला से फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए रब्बे कायनात, आप जमीन में ऐसे को अपना खलीफा बनाने वाले हैं, ऐसे को अपना नायब बनाने वाले हैं जो जमीन में जाकर के फितना व फसाद करेगा, जो जमीन में जाकर के खून रेजिया करेगा, जबकि ज्यादा हकदार तो हम हैं। अगर से ये पोशीदा है, लेकिन सवाल करने का मकसद यही था फरिश्तों का, क्योंकि हम इबादत करते हैं, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हमेशा तेरी तारीफ व तौसीफ करते हैं, तेरा जिक्र करते हैं, हम वक्त सर्वा सुजूद रहते हैं, हम इबादत करते हैं। हक तो हमारा बनता था खलीफा बनने का, नायब बनने का हक तो हमारा बनता था। आखिर इंसान को क्यों खलीफा बनाया जा रहा है, आखिर इंसान को अपना नायब क्यों बनाया जा रहा है। तो रब तबारका व तआला ने फिर कहा, वअल्लम आदम अस्मा कुल्लहा, हजरत आदम को सारी चीज
روشن کرتے ہو تو سنو رب تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھانے کے بعد ان ساری چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے کہا تم اگر اعتراض کرتے ہو تمہارے دل میں سوال ہے تو بتاؤ ان ساری چیزوں کا نام جو تمہارے سامنے موجود ہے. اگر تمہارے اندر علم ہے تو بتاؤ, اگر تم علم والے ہو تو بتاؤ. حضرات گرامی جب اتنا کہنا ہوتا ہے تو جتنے فرشتے وہاں پر موجود تھے وہ سارے کے سارے جواب نہیں دے پاتے ہیں, قاصر رہ جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, اپنی زبان کو چپ کر لیتے ہیں. حضرات گرامی کیونکہ انہیں ان ساری چیزوں کا علم نہیں تھا, ان ساری چیزوں کے بارے میں جانکاری نہیں تھی. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے ان ساری چیزوں کا نام آپ بتائیے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر ان ساری چیزوں کا نام بتاتے ہیں. فرشتے نہیں بتا پاتے, حضرت آدم بتاتے ہیں اور بتانے کے بعد علم کا یہاں سے معجزہ ثابت ہوتا ہے, علم کا یہاں سے فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ علم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ فرشتے نہیں بتا پا رہے ہیں, حضرت آدم بتا رہے ہیں. اس کے بعد رب نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو, مجھے وہ معلوم ہے, مجھے اس چیز کی خبر ہے جو تم مجھے نہیں گئے, تم اس چیز سے آشنا نہیں رکھتے ہو. حضرات گرامی اتنا کہنے کے بعد حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ساری چیزوں کا علم دے کر کے فرشتوں سے بھی اعلیٰ کر دیا. فرشتوں کے درمیان بھی حضرت آدم کو فرشتوں کے درمیان تمام فرشتوں سے ممتاز کر دیا. ممتاز کرنے کے بعد یہی تک محدود نہیں گئے بلکہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم کے لیے پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کیونکہ یہ علم والے ہیں, میں نے انہیں علم حاصل کیا, میں نے انہیں ساری چیزوں کا نام سکھایا ہے, یہ عالم ہے, یہ علم والے ہیں, ان کا مقام بڑھ گیا, ان کی افضلیت بڑھ گئی. اب فرشتوں تم انہیں سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. قرآن کی آیت بتا رہا ہوں, قرآن سے میں علم کی فضیلت ثابت کر رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے کہا اے فرشتوں حضرت آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. جو علم والے تھے, جو علم کی قدر جانتے تھے, جن کے اندر علم کی قدر تھی انہوں نے سجدہ کیا. لیکن جن کے اندر علم کی قدر نہ تھی, جو علم والا نہیں تھا, جو جاہل تھا, جو لعین تھا, اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, اس نے سجدہ نہ کیا, اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا. اور جو علم والے فرشتے تھے انہوں نے سجدہ کر کے زمانے والے کو یہ پیغام دے دیا کہ آج اگر کوئی انسان علماء کی توہین کرتے ہیں, علماء کی گستاخی کرتے ہیں, علماء کی شان میں بھگتے ہیں, علماء کی شان میں بھونکتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے ایک سبق دے دیا گیا کہ یہ لوگ اس فہرست میں شامل ہو گئے جو علماء کو گالی دیتے ہیں, وہ اس فہرست میں شامل ہو گئے جو بروز حشر ان لوگوں کا ٹھکانہ پھر ابلیس کے ساتھ ہوگا, دیگر فرشتوں کے ساتھ نہیں بلکہ ابلیس لعین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. بے شک سبحان اللہ. سبق حاصل ہو گئے. ذرا سوچیں, درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو علم کا کتنا مقام بلند ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت آدم کو کیونکہ عبادت میں فرشتے زیادہ مصروف رہتے تھے, ہم وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے, اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنا نائب نہیں بنایا بلکہ حضرت آدم کو علم عطا کر کے انہیں اپنا نائب, اپنا خلیفہ بنایا. حضرات گرامی علم کی بہت فضیلت ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہرگز نہیں. جاننے والے اور نہ جاننے والے یکساں نہیں ہو سکتے ہیں. دونوں میں آسمان و زمین کا تفاوت ہے, دونوں میں فرق ہے, تفریق ہے. کیونکہ جاننے والا وہ کچھ کر سکتا ہے, بے جاننے والے جو نہیں کر سکتے. جاننے والوں کو جاننے والا جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو جان کر جھکتا ہے, اور بے جاننے والا کیونکہ اس کے اندر علم نہیں ہے, دین کی سمجھ نہیں ہے, تو وہ جب رب تبارک
फरमाते हैं, आका का फरमान है कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। जानने वाला और ना जानने वाला ऐसा है जैसा कि एक 14वीं रात में चांद की फजीलत तमाम सितारों पर जिस तरीके से है, इस तरीके से ना जानने वालों पर जानने वालों की फजीलत की ये है। आज आपके सामने ये बच्चे बैठे हैं, ये तलबा आपके कुर्ब में, आपके करीब ही में इल्म की रोशनी से मालामाल हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इन इल्म वालों को हिकारत की निगाह से देखते हैं, इनकी तौहीन करते हैं, तरह तरह के जुमले अपनी ज़बान से निकालते हैं जो ना बताना मुफ्तबह है, यहाँ पर ना बताना ही बेहतर है। ऐसी सिचुएशन आ गई है समाज में, ऐसा माहौल बन गया है समाज में कि ये लोग इन तलबा को तानो तशनी के तीर से जख्मी करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हजरात गिरामी, ये बात याद रखना, आप दुनियावी तालीम जितना भी हासिल कर ले, जितना आला होने पर पहुंच जाए, आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, बड़े से बड़े ओहदे पर फाइज हो जाएं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, आप अगर आला दर्जे पर पहुंचेंगे तो आपके इस्तेमाल के लिए, आपके आमद के लिए दुनियावी चीजें आपके लिए हासिल किया जा सकता है। लेकिन ये बच्चे वो हैं, ये जब तलब इल्म के लिए अपने घर से कष्ट करके निकलते हैं, इल्म हासिल करने का इरादा करके अपने घर से निकलते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये वो शख्सियत है जब ये घर से निकलते हैं, इनके कदमों में रेड कारपेट तो नहीं, दुनियावी सहूलतें तो नहीं, लेकिन इनके कदमों में फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अमीन अपनी नूरानी परों को बिछा करके इनकी फजीलत को और बुलंद कर देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका मकाम मर्तबा ये है कि दुनिया वाले कामयाब लोगों के लिए रेड कारपेट और दिगर दुनियावी सहूलतें हो सकती है, लेकिन ये रसूल के मेहमान वो हैं, इनके लिए सहूलतें इनके आमद में, इनके कदमों के नीचे पर आसमान वाले बिछा रहे हैं। कितना बड़ा मकाम है, जरा सोचिए हजरात गिरामी। मैं आपको बताता चलूं कि उलमा के ताल्लुक से आकाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल उलमा वरासतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस है। हजरात गिरामी, ये मकाम व मर्तबा है उलमा का, इल्म वालों का ये मकाम है। आज ये बच्चे हैं, अगरचे आप अपने बच्चों को मदरसे में नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप नहीं दे रहे हैं, कम से कम इन बच्चों की ताज़ीम करें, इन बच्चों का ख्याल रखें, इन बच्चों के खुर्द-ओ-नोश का ख्याल रखें, इनकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर उठा लें। ये बात याद रखें कि एक लम्हा ऐसा भी आएगा, एक मोमेंट ऐसी आएगी, आपकी आखिरी सांसें चल रही होगी, आप दुनिया को अलविदा करने वाले होंगे, आप इस दुनिया से कूच करने वाले होंगे, लेकिन ऐसी मोमेंट में ऐसी सूरत पैदा होगी, आपके दिल में ख्वाहिश होगी कि काश मेरे सिरहाने पर मेरे बच्चों में से कोई भी बच्चा एक लम्हे के लिए सूरह यासीन की तिलावत कर दे या कुरान की कोई भी आयत पढ़ दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे ने दुनियावी तालीम लाखों करोड़ों रुपए से हासिल किया हो, अगर उसने दीनी तालीम हासिल ना किया होगा, अगर उसने मदरसे में दीनी तालीम से आशना नहीं हुआ होगा, तो फिर ऐसी शख्सियत का क्या हाल होगा, ऐसे लोगों का क्या हाल होगा जब उनकी आखिरी सांसें चल रही होगी, आखिरी सांस चल रही होगी। ऐसी सूरत में वहां पर जब बंदा चाहेगा कि मेरे बच्चे मेरे सिरहाने पर खड़े होकर के कुरान की आयतें पढ़ दे, सूरह यासीन की तिलावत कर दे, बंदा चाहेगा कि मेरे बच्चे मेरे सिरहाने पर कुरान की आयतें पढ़ दे, लेकिन क्योंकि आपने मदरसे में अपने बच्चों को नहीं दिया था, आपका बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ा था, तो वो बच्चा कुरान की आयत नहीं पढ़ पाएगा, कुरान की आयत पढ़ने से कासिर रह जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी सूरत आए, अगर ऐसा लम्हा आपके सामने आए, आपकी आखिरी ख्वाहिश,
آپ کے بچے پوری نہ کر پائے، پھر آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کو دفنانے کی ذمہ داری آپ کے بچے نہ لے پائے، آپ کو کفنانے کی ذمہ داری آپ کے بچے نہ لے پائے، کیونکہ آپ نے دینی تعلیم سے نہیں جوڑا تھا، آپ نے دنیاوی تعلیم کو فوقیت دی تھی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کو دفنا نہیں سکے گا، وہ آپ کو کفنا نہیں سکے گا، آپ کو نہلا نہیں سکے گا۔ پھر اس کے بعد جنازے کی باری آئے گی، جنازے میں یہ بچہ جس کو تم نے لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر کے پڑھایا تھا، یہ بچہ جب جنازے میں کھڑا ہوگا، جب جنازے کے لیے کھڑا ہوگا، جنازے میں کھڑے ہو کر کے جب پڑھے گا تو وہ آپ کے لیے کوئی دعائیں نہیں پڑھ سکے گا، وہ آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں نہیں کر پائے گا، کیونکہ آپ نے انہیں دنیا میں کوئی دعائیں نہیں سکھائی تھی۔ لیکن جب یہی بچہ اگر علم دین سے دین حاصل کیا ہوگا تو پھر یہ بچہ جب آپ کے جنازے میں جائے گا تو جنازے میں کھڑے ہو کر کے جب آپ کے لیے دعائیں کرے گا، آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کرے گا، آنکھیں نم ہوگی، آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہوں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، رب تبارک و تعالیٰ کو اگر بندہ زمین کے اوپر اس کا بچہ رحیم و غفور کہے گا تو اس رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ اس بندے کو عذاب الہی میں مبتلا کیا جائے، جس بندے کا بچہ مجھے رحیم و غفور۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، وقت کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ مغرب سے عشاء کا وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے۔ یہی تک اپنی گفتگو کو اختتام کر رہا ہوں۔ میں نے جو کچھ کہا میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں جو بھی خطائی ہو گئی ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے غلطیوں کو معاف فرمائے اور صحیح کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب واتوب الیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وقت پر ہی ختم کیا جائے گا، آپ لوگ ایک معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر برف ہوگا کفن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر برف ہوگا کفن اپنا۔ آئیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں درود شریف کے جانے چاول کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صل وقت کی قلت ہے، میں مختصر طور پر بیان کرتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب مصطفیٰ کریم علیہ السلام تسلیم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فرض علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور کتنا فرض ہے، اتنا فرض ہے جس سے جو روز مرہ کی زندگی میں آپ کو اس کی ضرورت پڑے۔ مثال کے طور پر خرید و فروخت، نکاح و طلاق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے ساتھ نہ آپ کا روزانہ ہوتا ہے تو کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں حدیث سے سناتا چلوں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، اب اگر مان لو کوئی سے عالم سے غلطی ہو جائے، امام سے غلطی ہو جائے، عوام میں سے لوگ بہت جلدی آ کر ٹوکنے لگ جاتے ہیں، لیکن سنو، کہتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، ہم کرے تو چلتا ہے، لیکن آپ عالم ہیں، آپ امام ہیں، آپ کرے تو نہیں چلتا۔ میں سناتا چلوں ایک حدیث، سرکار فرماتے ہیں ذنب العالمی ذنب واحد و ذنب الجاہلی ذنبان۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کا گناہ ایک گناہ ہے اور جاہل کا ایک گناہ دو گناہ کے برابر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں العالم يعذب على ركوب الذنب والجاہل يعذب على ركوب الذنب وترك العلم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب عالم گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا عذاب صرف اس بنا پر ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، لیکن جب ایک علم سے ناواقف اس
عالم گناہ کرے تو گناہ ہے، اگر ہم گناہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ اگر عالم اس لیے کہتے ہیں کہ گناہ کرو تو تم پر ڈبل ہے، اس لیے کہ تم نے علم حاصل نہیں کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں علم کے بارے میں، لیس الجمال فی اثواب تزینون ان الجمال جمال العلم والادب، فرماتے ہیں کہ خوبصورتی ان کپڑوں سے نہیں ہے جو کپڑے ہمیں مزین کرتے، جو ہمیں خوبصورت دکھائے، بلکہ اگر کسی انسان میں خوبصورتی کسی چیز کی ہے تو وہ علم و ادب کی خوبصورتی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک جگہ حضرت علی فرماتے ہیں قد مات والدہ لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، کہ انسان وہ یتیم نہیں ہے جس کے والد کا انتقال ہو جائے، بلکہ یتیم اگر کوئی شخص ہے در حقیقت تو وہ یتیم ہے جو علم و عمل سے خالی ہو۔ تب پتہ چلا علم کی کیا فضیلت ہے۔ حضرات محترم، اب دیکھیے پہلے زمانے میں دین کی اشاعت کے لیے انبیاء آیا کرتے تھے، ایک نبی رخصت کر گئے دوسرے نبی آ گئے، لیکن قربان جاؤ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آقا ارشاد فرماتے ختم علی النبوہ، مجھ پر نبوت کو تام کر دی گئی۔ اب امت حیران و پریشان ہے کہ اب اس امت کے باغ دور کو، اس دین کی اشاعت کو کون آئے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں گھبرانا نہیں، اب اس امت کی حفاظت کے لیے، تمہارے عقائد کی حفاظت کے لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، تمہارے دین کی حفاظت کے لیے علماء آئیں گے نبیوں کا وارث بن کر اور تمہارے عقائد کی حفاظت کے لیے۔ یہ ہے علماء کا مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عالموں کو عزت دی تو اپنے نبیوں کو وارث بنا کر کے عزت دی۔ حضرات محترم، علم کے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا بڑھاپا آ گیا، اب ہم کیا تعلیم حاصل کریں؟ فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ تم علم حاصل کرو پیدائش سے لے کر کے مرتے دم تک، قبر میں پہنچنے تک۔ جس وقت پہ علم حاصل کرو گے علم کا بھی ثواب ملے گا اور عمل کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرات محترم، اس لیے علم سے وابستہ ہونا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بغیر علم کے انسان عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کا سونا ایک جاہل کے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم اگر سوئے گا تو اپنے علم کی بنیاد پر سوئے گا، لیکن جاہل عبادت بھی کرے گا تو اس میں خطا کرے گا۔ اس لیے علم پر فضیلت دو اور اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کراؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ایک علمی ہی واحد ذریعہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ حافظ بن جائے نا تو اگرچہ آپ حافظ نہ بنے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے صدقے میں کل قیامت کے دن آپ کے سر پر ایک ایسا تاج رکھے گا کہ جس تاج کی روشنی مشرق اور مغرب کو روشن کر دے گا۔ لوگ سبحان کریں گے یا اللہ اسے تو نے یہ مرتبہ کس بنا پر دیا؟ تو رب فرمائے گا وہ اس لیے دیا ہے کیونکہ اس نے اپنے بچے کو حافظ بنایا تھا۔ جب عالم کی باری آئے گی رب فرمائے گا جا میں نے تجھے شفاعت صغریٰ دیا، تو جسے چاہے بخش، جس پر جہنم واجب ہو گیا ہے اسے بھی بخش، تجھے اختیار ہے جتنے کو چاہے بخش دے۔ یہ ایک عالم اور حافظ کی فضیلت ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو علم دین کے طلب میں رکھو اور انہیں علم دین حاصل کراؤ۔ میں اپنے گفتگو کو یہ ختم کرتا ہوں، میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطیاں ہونے سے معاف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی المکین الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
आइए दुरूद पाक की डाली पेश करें, पढ़े बाबा खुदा की रजा चाहते हैं तो आलिम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज इस मसऊद मुतबर्रक मुक़द्दस महफिल में बैठे हुए हैं और उस इमाम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं जिनका चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में ही बल्कि पूरे दुनियाई इस्लाम में है, जिनका नाम अबू हनीफा है, वालिद का नाम साबित है और लक़ब कुन्नियत इमाम आज़म है। आपके अलक़ाबात तो बहुत सारे हैं, सिराजुल अइम्मा, काशिफुल गम्मा, इमामुल मुज्तहिदीन, इमामुल मुहद्दिसीन, बहुत सारे इमाम आज़म अलैहि रहमा, जिनकी हम लोग हनफी तकलीद क्या करते हैं। तकलीद किसे कहते हैं? तकलीद कहते हैं किसी के बात को बिला चूचना एक्सेप्ट कर लेना, कबूल कर लेना, उसी को तकलीद कहा जाता है। तकलीद क्यों ज़रूरी है? अल्लाहु अकबर। आज कुरान और अहादीस को हम समझ नहीं सकते हैं, हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि हम कुरान को समझे कौन नासिख है, कौन सी आयत मंसूख है, या हदीस को समझे कौन हसन है, कौन ज़ईफ़ है। इमाम आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुरान व हदीस की रोशनी में मसले का इस्तिंबात किया, अखज़ किया, इस्तिदलाल किया और लाखों मसले आपने तैयार किए, आपने सिलेबस तैयार किए हैं हम हनफियों के लिए। अल्लाहु अकबर। आज जितने भी बड़े बड़े आपके शागिर्द हैं मुहद्दिसीन, हज़ारों शागिर्द हैं इमाम आज़म अलैहि रहमा के, जो सब के सब मुहद्दिसीन है। अल्लाहु अकबर। आपके जो शागिर्द है इमाम ज़फ़र है, इमाम मोहम्मद है, इमाम यूसुफ है, अब्दुल्ला बिन मुबारक है, बहुत आज जितने भी यूं समझिए मुहद्दिसीन हैं आपके शागिर्द है या आपके शागिर्द के शागिर्द है। कौन? इमाम आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान, जो अपने वक्त के बताओ बहुत बड़े चारों इमाम मसलक बरहक है, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली, हनफी, लेकिन चारों में मुमताज़ जो है इमाम आज़म, इसीलिए आपको कहा जाता है इमाम आज़म यानी सबसे बड़े इमाम कहा जाता है। अल्लाहु अकबर। इमाम आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान कितने बड़े तक़वा वाले हैं, मुत्तक़ी हैं। आपकी पैदाइश होती है कूफा में, पैदाइश होती है सन 80 हिजरी में आपकी पैदाइश होती है। अल्लाहु अकबर। वो इमाम आज़म अलैहि रहमा, आप पहले दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, फिर अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अपने पीर व मुर्शिद की तलाश में लगते हैं। आप मुरीद हैं इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, आप मुरीद हैं। अल्लाहु अकबर। वो इमाम आज़म कि आपके तक़वे का यह अलम है, आपके ज़माने में किसी की बकरी चोरी हो रही है। अल्लाहु अकबर। आपने बकरी पालने वाले, मवेशी के पालने वालों से जो सबसे बड़ा था उससे पूछते हैं बताओ बकरी की उम्र कितनी होती है, कितने सालों तक वो जिंदा रह सकती है। किसी ने कहा 7 साल, किसी ने कहा 10 साल, किसी ने कहा 9 साल। इमाम आज़म अलैहि रहमा के तक़वा को देखिए, आपके शहर में बकरी चोरी हुई है, लेकिन आपने जैसे मालूम हुआ कि 10 साल तक बकरी की उम्र जिंदा रह सकती है, इसकी उम्र है 10 साल तक बकरी का आपने गोश्त नहीं खाया। कई कसाब जुबा कर करके वो मार्केट में ना आ जाए, वो हमारे घर के दस्तरखान की जीनत न बन जाए। 10 साल तक आपने बकरी का गोश्त नहीं खाया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये इमाम आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान का तक़वा है। आज और हमारा और आपका ये हाल है कि हम कहीं दावत में जाते हैं, ये नहीं देखते हैं ये दावत किसका है, सूद व ब्याज वाले कैसे पैसे कमा रहे हैं, इनका पैसा हलाल है या हराम नहीं है। इमाम आज़म शुबा की भी चीज़ को अल्लाहु अकबर हाथ नहीं लगा, शक व शुबा की चीज़ को भी नहीं हाथ लगाया करते थे। इसीलिए अज़ीज़ाने आज हम दुकान पर जाते हैं, किसी बदअक़ीदे के ज़बीहा किया हुआ
گوشت خرید لیتے ہیں، وہاں سے چکن لے کے آ جاتے ہیں، گوشت لے کے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک بھی حرام کا لقمہ ہمارے اگر بتاؤ پیٹ میں گیا ہے تو 40 دن تک کے عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایزان ملت اسلامیہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت شمع وقت میں رشد و ہدایت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سعد اپنے اوپر عقل حلال کو واجب کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، مطلب تمہاری ہر دعا خدا کی بارگاہ میں سنی جائے گی، ہر دعا تمہاری خدا کی بارگاہ میں سنی جائے گی۔ ایزان ملت اسلامیہ تو امام اعظم علیہ رحمت و رضوان تو حرام کی بہت دور کی بات ہے، شک و شبہ والی بھی چیز آ جاتے تو اس سے آپ پرہیز کیا کرتے تھے؟ وہ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان ہے، اللہ اکبر، جنہوں نے فقہ سب سے پہلے تدوین فرمایا ہے۔ آپ امام المجتہدین ہیں، امام المحدثین ہیں، اتنے بڑے امام ہیں کہ آپ کے کروڑوں پیروکار ہیں، تقریر کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کا یہ عالم ہے کہ کسی مسئلے میں آپ پھنس جایا کرتے تھے، کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا تھا تو آپ اللہ اکبر 7 مرتبہ ختم قرآن شریف پڑھا کرتے تھے اور پھر سجدے میں جایا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوا کرتے تھے تو اللہ کی طرف سے یہ بات آپ کے دل و دماغ میں ڈال دیا جاتا تھا، مسئلے کا حل ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کی کتابوں میں آیا ہے کہ امام اعظم علیہ رحمہ جہاں آپ کی عراق میں مزار پاک ہے اس جگہ پر آپ نے 7000 ختم قرآن مقدس کی ہے، اللہ اکبر، جہاں آپ کی تربت انور ہے۔ وہ امام اعظم علیہ رحمت رضوان عبادت کا یہ عالم ہے کہ رات میں آپ دو رکعت میں پوری قرآن پڑھ دیا کرتے تھے، ایسے کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پڑوسی میں ایک یہودی تھا، جب آپ کا وصال ہو گیا تو یہودی کے بچے نے کہا کہ رات میں جو پلر ستون نظر آتا تھا آج نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ یہودی نے کہا اے میرے لال، وہ کوئی ستون نہیں تھا، وہ کوئی درخت نہیں، پلر نہیں، بلکہ مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ امام اعظم علیہ رحمت رضوان ہیں، اتنے متقی پرہیزگار ہیں کہ اللہ اکبر کے آپ ایک جگہ میت کے جنازہ کی نماز کے لیے جا رہے تھے، کسی نے کہا آپ اتنے حسن و اخلاق کے پیکر ہیں کہ آپ پہلی وقت سے پہلے چلے گئے، لیکن شدت کی گرمی ہے، دھوپ زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ دوستوں نے کہا کہ آپ اس گھر کے سائے میں تھوڑا کھڑے ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، کیونکہ یہ گھر اس انسان کا ہے جو میرا مقروض ہے، میرا قرضدار ہے، لہذا میں اس کے گھر کے سائے میں اگر کھڑا رہا کہیں یہ نہ ہو جائے کہ یہ سود میں شمار ہو جائے۔ تقویٰ دیکھیے ایزان ملت اسلامیہ، امام اعظم کا تقویٰ دیکھیے، حالانکہ سود و بیاج نہیں ہوتا تھا لیکن آپ کا تقویٰ دیکھیے۔ اسی طریقہ سے امام اعظم علیہ رحمت رضوان ہے کہ آپ کے کپڑے پہ ذرا سا چھینٹا پڑ گئے، آپ ذرا سا چھینٹا آپ کے کپڑے پر آ گیا ہے، مٹی کا آپ اسے دھول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا کہ حضور آپ ہی نے مسئلہ بتایا ہے کہ 1 درہم جب نجاست لگ جائے تو دھونا چاہیے، لیکن آپ دھو کیسے رہے ہیں؟ یہ کپڑا تو آپ کا گندا نہیں ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جو میں بتایا تھا وہ فتویٰ تھا، آج جو میں کر رہا ہوں یہ تقویٰ ہے۔ اللہ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کو یوں ہی ساری دنیا امام اعظم نہیں مانتی ہے، وہ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان ہے کہ اللہ اکبر کے میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورت سمیہ کے اوپر بھی علم چلا جائے گا تو فارس کا ایک آدمی جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا اسی بھی حاصل کر لے گا۔ اللہ اکبر، وہ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان جو ایسا سلیبس تیار کیے ہیں، ایسا جو اللہ اکبر ایسا فقہ کا تدوین کیے ہیں کہ سب سے پہلے آپ فقہ کا ایجاد کرنے والے آپ ہی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ امام اعظم علیہ رحمہ جنہوں نے 50 سال تک صحابہ کی زیارت کی ہے۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ کرام علیہ رحمت رضوان کی صحبت یافتہ ہیں۔ وہ امام اعظم علیہ رحمت رضوان آپ کے تقوی و طہارت کا یہ عالم کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ کے جیسا زہد و تقوی والا، اثار والا، اخلاص والا، اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جتنے بھی محدثین ہوں گے، جتنے بھی فقہ کے
مجتہدین ہوں گے، سب کے سب امام اعظم علی رحمان کی اولاد ہی میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیونکہ فقہ کی یاد کرنے والے آپ ہی ہیں۔ وَإِذَا مِلَّتِ اسلامیہ، علم وہ دولت ہے، وہ